اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بیت اللہ کب تعمیر کیا گیا اور مقام ابراہیم کیا ہے۔ بیت اللہ کب اور کتنی بار تعمیر کیا گیا، یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سکپ مت کریں اور مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز سامعین، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ بیت اللہ کب تعمیر کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جس سے ثابت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ بنایا گیا تھا، مگر بعض مفسرین نے لفظ مکان البیت سے گھر کی جگہ سے اس بات پر استدلال کیا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی واضح دلیل ہے، کیونکہ اس سے وہ جگہ مراد ہے جو کہ اللہ کے علم میں مقدور و مقرر تھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک یہ جگہ عظمت و منزلت والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت و برکت۔ پہلا گھر مکہ میں بنایا گیا ہے۔ مکہ سے مراد ایک روایت کے مطابق مکہ ہی ہے، یعنی اس بات پر کھلی نشانیاں ہیں کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، جو اپنے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے والد ہیں، اور ان کی اولاد انہی کی پیروی کرتی ہے اور انہی کے طریقہ کو اپناتی رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے ہیں، کیونکہ جب دیواریں بلند ہوئیں تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر دیواروں کو مزید بلند کیا جا سکے، اور اس کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں بھی موجود ہے۔ اور یہ پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بیت اللہ کی دیوار سے چپکا رہا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا دور کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو بہت سے کاموں میں پسند فرمایا اور تائید فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار عرض کیا کہ ہاں کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے یہ نشانات ابتدائے اسلام تک موجود تھے، اور اس کو ابو طالب نے اپنے قصیدے میں اس طرح ذکر کیا، ترجمہ: مجھے سور پہاڑ کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے سور پہاڑ کو بلند کیا، اور اس کی قسم جو ہیرا پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جاتا تھا اور واپس آتا ہے، اور میں بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو مکہ کی وادی میں یقینی طور پر اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کی قسم اللہ اس سے غافل نہیں، اور جو اسود کی قسم جس کو لوگ صبح و شام چومتے ہیں جب وہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب بھی اس پر تر و تازہ ہیں۔ آپ کے پاؤں ننگے تھے اور آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، یعنی آپ کے پاؤں کے نشان اس پر موجود ہیں، اور قدم کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں تھے، جوتا پہنا ہوا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ اللہ کے بہت مخلص اور انتہائی فرما بردار تھے، اور اللہ سمیع و علیم سے اپنی اطاعت و فرما برداری اور جد و جہد کو منظور و قبول فرمانے کی دعا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور جلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا وادی میں سب سے افضل جگہ میں سب سے اعلیٰ و برتر بلند شان والا گھر بنایا اور اس کے باشندوں کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ کہ ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے، حالانکہ وہاں پانی بہت ہی کم تھا، درختوں اور کھیتوں اور پھلوں کا نام و نشان تک بھی نہ تھا، اور یہ بھی دعا کی کہ اس جگہ کو عزت و احترام، امن و شانتی والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی پکار پر لبیک کہا، میں حاضر ہوں، اور ان کا سارا مطالبہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنا دیا اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ بھی دعا فرمائی کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجے، یعنی ان میں ایسا رسول بھیجے جو ان کی جنس سے ہو اور انہی کی فصیح و بلیغ عربی زبان بولتا ہو، تاکہ ان کو دنیا اور دین کی نعمتیں اور دنیا آخرت کی سعادت ان کو مکمل طور پر حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا، وہ ایسا اعلیٰ و رافع اور بلند شان والا تھا کہ اس پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور دین اس کے لیے مکمل فرما دیا جو ان سے پہلے کسی نبی کے لیے مکمل نہیں ہوا تھا، اور روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے آپ کا پیغام عام کر دیا۔ حالانکہ لوگ مختلف صفات، مختلف انواع و لغات والے ہیں، اور یہ دنیا کے تمام شہروں، تمام علاقوں اور ہر دور کے لوگوں کے لیے ہیں، اور قیامت قائم ہونے تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے اشرف و اعلیٰ و رافع ہیں، اور آپ کا دین بھی کامل و مکمل ہے، اور آپ کا شہر و علاقہ اعلیٰ درجہ کا اور زبان بھی عمدہ، اور اپنی امت پر آپ کمال درجے کے مشفق و مہربان ہیں اور رحمت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھی عظمت والا، آپ کے ماں باپ بھی عظمت و شان والے، جائے پیدائش بھی عمدہ اور اعلیٰ و رافع، منبع برکات۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اس لیے آپ اس بات کے حقدار قرار پائے کہ ان کے اولاد میں پیدا ہونے والا آخری نبی بھی عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اور وہ آسمانوں پر بیت المعمور کے پاس اعلیٰ مراتب و منازل کے مستحق قرار پائیں، اور یہ بیت المعمور 7ویں آسمان والوں کے قبلہ اور عبادت خانہ ہے اور بابرکت ہے۔ روزانہ اس میں 70,000 کی تعداد میں فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تو ان دونوں حضرات کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے، تو اس جگہ کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے النحجوج نامی ایک ہوا بھیجی جس کے 2 پر اور سانپ کی شکل و صورت میں ایک سر تھا۔ اس نے کعبہ کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر کر دیں۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کدالوں کے ساتھ کھدائی کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی۔
پھر جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کر دیں اور رکن بنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے ایک خوبصورت پتھر لاؤ، اس کو میں اس جگہ رکھوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان میں تو تھک چکا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو جب وہ پتھر لینے کے لیے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیاہ پتھر ان سے لے کر آ ملے۔ یہ پتھر سغامہ بوئی کی طرح سفید یاقوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پتھر لے کر پہنچے تو دیکھا کہ رکن کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ابا جان یہ کدھر سے آیا ہے، کون لایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سے زیادہ چست ایک جوان لایا ہے۔ پس دونوں باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تعمیر میں مصروف تھے تو وہاں اس وقت کے زمین کے بادشاہ ذوالقرنین کا گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے اس تعمیر کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو 5 مینڈوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین اسی وقت آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت ازرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ ایک لمبی مدت کے بعد تک بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں موجود رہا۔ پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا مگر ان کے پاس رقم کم ہو گئی تھی، کیونکہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا اور اسی حالت پر آج تک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تیری قوم نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے انہوں نے کچھ چھوڑ دیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر نہیں کر دیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو میں یہ کام ضرور کر دیتا۔ اور دوسری روایت ہے کہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے ساتھ بنا نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ کی راہ خرچ کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیتا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں کعبہ کو اس انداز سے بنوایا جس کی اطلاع ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا تو اس نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا جو اس وقت خلیفہ تھا کہ یہ کام عبداللہ بن زبیر نے اپنی مرضی سے ہی کروایا تھا۔ تو عبد الملک نے اسے پہلی حالت پر بنوانے کا حکم دیا، پس انہوں نے اس کی شامی دیوار کو توڑا اور حتیم کو اس سے نکال دیا اور دیوار کو بند کر دیا اور کعبہ کے اندر پتھر لگا دیے۔ اسی طرح اس کا مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر جب اموی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ کا کام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث کی بنا پر کیا تھا تو وہ اس پر نادم ہوئے اور پشیمان ہوئے اور کہنے لگے کاش وہ اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کے مطابق ہی چھوڑ دیتے اور کوئی رد و بدل نہ کرتے۔ مہدی بن منصور کی خلافت کے زمانہ میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ طلب کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے انداز میں بنا دیا جائے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور تمنا بیان کی ہے۔ تو حضرت امام مالک نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا۔
مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح بیت اللہ اسی حالت پر قائم رہا اور آج تک بدستور اسی طرح قائم ہے۔ معزز سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔